السلام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قاله الحق قال يا رسول الله حسین منی وانا من الحسین صلوات برادران ایمانی آپ حضرات مسلسل مجالس رضا سماعت فرما رہے ہیں، مسلسل مجالس میں شریک ہو رہے ہیں۔ دیکھیے مجلس میں بھی ہر کوئی نہیں آتا، جس کو شہزادی چاہتی ہے وہ آتا ہے۔ آپ چاہے جتنا ارادہ بنا لیجیے کہ کل مجلس میں شریک ہو، لیکن جب تک کہ شہزادی کی رضا نہیں ہوگی نہ جانے کون سا کام نکل جاتا ہے۔ جس کو شہزادی چاہتی ہیں وہ مجلس کے اندر شریک ہوتا ہے۔ لہذا ایک پیغام اپنے نوجوانوں کے لیے کہ جب بھی آپ مجلسوں میں آئیں باوضو ہو کر آئیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جب یہ فرش بچھایا جاتا ہے تو تمام معصومین تشریف لے کر آتے ہیں، تو لہذا معصومین کے برابر میں کیسے بیٹھا جائے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مرحبا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جس فرش کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں پوری کائنات میں اس سے پوری کائنات میں اس سے اونچی کوئی جگہ نہیں۔ آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر کائنات میں اس سے اونچی کوئی جگہ ہوتی تو آسمان والے یہاں نہ آتے بلکہ کہیں اور آتے۔ جی دیکھیے کل ایک گستاخی ہوئی جونپور ڈسٹرکٹ کے اندر، تعزیے کی بے حرمتی کی گئی۔ تعزیے کی بے حرمتی جو کی گئی ہے، تعزیہ روزہ امام حسین کی شبیہ ہے، تعزیہ روزہ امام حسین کی شبیہ ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ رسول کی حدیث ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو تعزیہ اب خالی روزہ حسین کی شبیہ نہیں بلکہ روزہ رسول کی بھی شبیہ ہے۔ اس حدیث کے ذریعے میں تعزیہ روزہ رسول کی شبیہ ہے، اس کی توہین کی گئی، خدا کی لعنت ہو ملعونوں کے اوپر کہ جنہوں نے توہین کی۔ اور دیکھیے یہ عزاداری ہے، یہ کسی سے کبھی نہیں رک سکتی۔ اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں یہ عزاداری شروع کہاں سے ہوئی ہے۔ عزاداری کا آغاز ہی دربار میں ہوا، اور میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے کربلا کی اور حکومت کی کبھی نہیں بنتی، کربلا کی اور حکومت کی کبھی نہیں بنتی، کیونکہ کربلا نے ہمیشہ حکومتوں کو نیست و نابود کیا ہے، کیونکہ حکومتوں کے یہاں پہ حق نہیں پایا جاتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں حضرات کے سامنے، حکومتوں کے یہاں پر حق نہیں پایا جاتا۔ تو دیکھیے لہذا اب اپنی دشمنی کو ایک طرف رکھیے، ہمارا دشمن وہ نہیں کہ جو ہمارا جانی دشمن ہے، بلکہ ہمارا دشمن وہ ہے جو عزاداری کا دشمن ہے۔ ہمارا دشمن وہ ہے جو عزاداری کا دشمن ہے، ہمارے لیے عزاداری سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عزاداری ہماری وجہ سے ہے، عزاداری ہماری وجہ سے ہے۔ یہ ان کا خیال بالکل ایک دم غلط ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں، بلکہ ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں۔ اور آج جو آپ کی پہچان ہے پوری کائنات میں وہ عزاداری کی بنا پر ہے۔ لوگ آپ کو جانتے ہیں تو عزاداری کی وجہ سے جانتے ہیں، لوگ آپ کو پہچانتے ہیں تو عزاداری کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مرحبا
مجھے احساس ہے گرمی بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا جب آپ گرمی میں بیٹھے ہیں تو اپنے دل کے اندر اہل بیت کی محبت کو محسوس کیجیے، اہل بیت رحمۃ اللہ کی محبت کے اندر کو محسوس کیجیے۔ آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ سے زیادہ مجھے گرمی لگے گی کیونکہ میں شیروانی بھی پہنا ہوا ہوں جی، تو آپ میرے ساتھ میں رہیں گے۔ دیکھیے یہ مجلسیں جو آپ برپا کرتے ہیں، پورے سال کی مجلسوں کا الگ مزاج ہے، پورے سال کی مجلسوں کا الگ مزاج ہے، لیکن یہ 10 دن کی جو مجلسیں ہیں ان کا مزاج سب سے الگ ہے۔ یہ 10 دن کی جو مجلسیں ہیں ان کا مزاج سب سے الگ ہے، کس لیے؟ کیونکہ ان مجلسوں کا تعلق ہے اسلام سے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں حضرات کے سامنے، کیونکہ یہ نواز رسول کا غم ہے، نواز رسول کا غم ہے۔ چلو پھر یہ ہونا چاہیے تھا، جب نواز رسول کا غم ہے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جہاں تک کہ عالم اسلام ہے، آج یہاں پر شکلوں کا ایک سمندر ہوتا، لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا، کیونکہ حسین کو تو سبھی مانتے ہیں نا۔ دیکھیے میں نے کبھی یہ بات نہیں کی، میں ہمیشہ سے جانتا ہوں کہ جو اہل سنت ہے وہی شیعہ ہے، جو شیعہ ہے وہی اہل سنت ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اہل سنت کسے کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ بتاؤں اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کی سنت پر عمل کرے۔ شیعہ علی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو علی سے محبت کرے۔ تو اس مجمع میں وہ ہاتھ اٹھائے کہ جو اہل سنت نہ ہو، جو رسول کی سنت پر عمل نہ کرتا ہو، یا پھر وہ کوئی اہل سنت ہاتھ اٹھائے کہ جو علی سے محبت نہ کرتا ہو، جو علی سے محبت نہ کرتا ہو۔ جی تو کیا معلوم ہوا کہ جو اہل سنت ہے وہی شیعہ ہے، جو شیعہ ہے متوجہ ہے نا آپ پوری طرح سے، وہی اہل سنت ہے۔ تو پہلا جملہ سنیے جی، مجھے پوری کائنات میں علی سے بڑا کوئی اہل سنت نہیں نظر آتا۔ مجھے پوری کائنات میں علی سے بڑا کوئی اہل سنت نہیں نظر آتا۔ کس لیے؟ کیونکہ جتنے رسول کی سنت کے اوپر علی نے عمل کیا کسی نے نہیں عمل کیا۔ پوری کائنات میں، جملہ سنیں گے، پوری کائنات میں علی سے بڑا کوئی اہل سنت نہیں اور رسول سے بڑا کوئی شیعہ نہیں۔ جتنی محبت رسول نے علی سے کی اتنی محبت کسی نے نہیں علی سے کی۔ جی میں عرض کر رہا تھا کیونکہ ان مجلسوں کا تعلق ہے اسلام سے، تو یہاں پہ ایک پورا مجمع ہونا چاہیے تھا۔ حسین نے قربانی کس لیے دی؟ اسلام کو بچایا ہے نا حسین نے۔ بھائی اگر کوئی ماتم نہیں کر سکتا خالی غم منا لے، غم نہیں منا سکتا خالی آ کر بیٹھ جائے، تو سب کو آنا چاہیے نا۔ بھائی نواز رسول کا ماتم ہے، نواز رسول کا غم ہے، اور کیسی قربانی ہے کہ جس نے اسلام کو بچایا۔ میں چلا اپنے وطن سے، جب میں اپنے وطن سے چلا مجھے ملے صاحب، کیونکہ ہمارے محلے میں کافی رہتے ہیں سب ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے مجلس میں، کہ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مجلس سے پڑھنے کے لیے وہاں جا رہا ہوں۔ چلیے، کہنے جی ہم کیوں جائیں؟ میں نے کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ان مجلسوں کو فرقے سے جوڑتے ہیں، مذہب سے جوڑتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ ان مجلسوں کو مذہب سے جوڑتے ہیں کہ ان مجلسوں کا مذہب سے تعلق ہے۔ نہیں جی، ان مجلسوں کا مذہب سے تعلق نہیں بلکہ پورے عالم اسلام سے تعلق ہے، کیونکہ حسین نے خالی شیعوں کا تھوڑی اسلام بچایا ہے۔ حسین نے پورے عالم اسلام کو بچایا ہے، انسانیت کو بچایا ہے۔ میں نے کہا جی چلیے، کہنا نہیں جی میں کیوں جاؤں؟ میں نے کیوں؟ کہنے مجلسوں کا تعلق ایک مذہب سے، آپ کے مذہب سے آپ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، پڑھیے۔ میں نے کہا نہیں چچا، ان مجلسوں کا تعلق اسلام سے ہے، ان مجلسوں کا تعلق اسلام سے ہے۔ کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اسلام سے کیسے ان کا تعلق ہے؟ ان مجلسوں کا اسلام سے کیسے تعلق ہے؟ میں نے کہا آپ اسلام کو جانتے ہیں، اسلام کو پہچانتے ہیں؟ کہ جی۔ میں نے کہا اسلام کسی گاڑی کا نام ہے، اسلام کسی مکان کا نام ہے، اسلام کسی دکان کا نام ہے، اسلام کسی شہر کا نام ہے، اسلام کسی دیش کا نام ہے، اسلام کسی انسان کا نام ہے؟ کبھی ملے حضرت اسلام سے
کبھی مصافحہ کیا، کبھی ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ تو پھر میں نے کہا بتاؤ اسلام ہے کیا؟ خاموش ہے، آپ بتائیے۔ میں نے کہا سنیے، اسلام ایک فکر کا نام ہے، اسلام ایک نظریے کا نام ہے، اسلام ایک ضابطے کا نام ہے، اسلام ایک ضابطے کا نام ہے۔ کہ اچھا، میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ اسلام کے پاؤں ہیں؟ کہ آپ جب بات کر رہے ہیں کہ فکر کے پاؤں ہوتے ہیں، نہ جانے کہاں پڑا کیا کہا کہ کہیں فکر کے پاؤں کرنے کا ہاتھ ہیں اس کے؟ پہلے کیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ فکر کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ اسلام آیا تھا کہاں پر؟ کہا اسلام آیا تھا مکے میں۔ کہا اسلام آیا تھا کہاں پر؟ کہا اسلام آیا تھا مکے میں۔ میں نے کہا اچھا مکے میں آیا، تم کہاں پر ہو؟ کہا میں ہوں ہندوستان میں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے جب یہ اسلام آیا تھا مکے میں، جب اس کے پاؤں نہیں تو وہاں سے یہاں تک کیسا آیا؟ جی سوال ہے نا، جب اس کے پاؤں نہیں آیا تھا وہاں پر، آیا تھا وہاں پر، جب اس کے پاؤں نہیں تو یہاں تک کیسے آیا؟ اور میں نے کہا اس کے اوپر حملہ بھی ہوا تھا، کہاں ہوا تھا؟ تو میں نے کہا جب اس کے ہاتھ نہیں تو اس نے اپنی حفاظت کیسے کی؟ کہ جی میں نے کہا سنیے، اس کے پاؤں نہیں، خالی ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ پوری دنیا میں سب سے کم وقت میں جو مذہب پھیلا ہے وہ اسلام ہے۔ جو لوگ تاریخ جانتے ہیں اس سے بہتر جانتے ہیں، سب سے کم وقت میں سب سے زیادہ مذہب پھیلا ہے وہ اسلام ہے۔ جب اس کے پاؤں نہیں تو پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ جب اس کے ہاتھ نہیں تو اس نے اپنی حفاظت کیسے کی؟ خاموش۔ میں نے کہا سنیے، اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو اسلام کے ساتھ میں 3 شخصیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک وہ جو کہ اسلام کو لائے، دوسرا وہ جو کہ اسلام کو پھیلائے، تیسرا وہ جو کہ اسلام کو بچائے۔ ایک وہ جو کہ اسلام کو لے کر آئے، دوسرے وہ جو کہ اسلام کو پھیلائے، تیسرے وہ جو کہ اسلام کو بچائے۔ کہ جی کیا مطلب؟ میں نے کہا سنیے، اسلام کو لے کر آئے حسین کا نانا، پھیلائے حسین کا بابا، بچائے حسین ابن علی۔ محمد وال محمد۔ طالب کی طرح کعبہ بھی تمہارا طالب ہے، قدرت کی بنائی ہے شہ پر تو پوری طرح سے غالب ہے۔ زندہ ہو کے جائے سورج بھاگا بھاگا، زندہ ہو کے جائے سورج بھاگا بھاگا ہے، وہ جو تیرا اشارہ علی علی تیرا اشارہ علی علی۔ مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہی مولا ہمارا علی 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 علی۔ معجزے دکھائے اس سمجھ میں نہ آئے، ایسے معجزے دکھائے اس سمجھ میں نہ آئے، وہی مولا ہمارا علی 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 علی۔ سر جھکائے اور کریں گے ہائے ہائے، سر جھکائے اور کریں گے ہائے ہائے، علی 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 علی۔ ہم کو نہ آئے جب پلک نہ دکھائے، موت ہم کو نہ آئے جب پلک نہ دکھائے، رب روضہ تمہارا علی 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 علی۔ حیدری یا علی ان مجلسوں کا تعلق اسلام سے ہے، ان مجلسوں کا تعلق اسلام سے ہے جی۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے جو بھی اسلام کا ماننے والا ہے، جو بھی اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اسے چاہیے کہ ان مجلسوں میں شریک ہو۔ یہ مجلس اچھا کس لیے؟ یہ احتجاج ہے ظلم کے خلاف، یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے یہ تمام مجلسیں عزیزوں۔ اور ان مجلسوں کی آپ کو تاریخ مجھ سے بہتر معلوم ہے،
आपने एक चीज देखी होगी कि जहाँ कहीं भी ये मजलिस बर्पा होती है वहीं पे सारा मजमा इकट्ठा हो जाता है। भाई कोरोना काल चल रहा है, सर भाई कोरोना काल चल रहा है, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है कि कम आदमी मौजूद रहे, लेकिन जैसे मजलिस का अनाउंस होता है पूरा मजमा इकट्ठा हो जाता है। अच्छा जी आप ये बताइए, मजलिस उस वक्त भी तो हो सकती है कि खाली एक आदमी पढ़े एक आदमी सुने, हो जाएगी मजलिस या नहीं? उस वक्त भी हो सकती है खाली अकेला पढ़े, इमाम की मजलूमी को याद करे, फिर याद करे, हो जाएगी ना मजलिस? तो ये इतने मजमे को इकट्ठे करने की क्या जरूरत है? भाई लोगों के पास इस वक्त की बहुत ज्यादा कीमत है, टाइम नहीं है लोगों के पास, तो इतने मजमे को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? जैसे ही इस मजलिस का ऐलान होता है तुरंत ये मजमा इकट्ठा हो जाता है। ये मजमा किसी लिए इकट्ठा होता है? अगर नहीं यही मजमा मुझे जवाब दे कि मौलाना हम मजलिस में इकट्ठे होने के बाद जमाने को बताना चाहते हैं कि सुनो ना हुसैन कल तन्हा था, ना हुसैन आज तन्हा है। जमाने को हम बताना चाहते हैं कि ना हुसैन कल तन्हा था, ना हुसैन आज तन्हा है। अच्छा जी मजलिस में तबर्रुक कीमती से कीमती रिज़ा बांटी जा रही है, कीमती से कीमती रिज़ा, कोई शीर माल बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, हर इंसान अपनी हैसियत से ज्यादा। अच्छा जी मजलिस तो जब भी हो सकती है कि खाली आप तबर्रुक के नाम पे पानी मिला दें, हो जाएगी मजलिस या नहीं? पहले हुई है सामने पहले हुई। अच्छा खाली आप तबर्रुक भी ना तकसीम कीजिए मजलिस के बाद, बस खाली आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दीजिए, हो जाएगी ना मजलिस? लेकिन ये महंगी से महंगी रिज़ा किस लिए तकसीम कर रहे हो? फिर मैं मुझसे कहेगा मौलाना हम जमाने को बताना चाहते हैं कि ना हुसैन कल गरीब था। आज गरीब है। और देखिए सुनिए, किसी के अंदर इतनी औकात नहीं, ना हमारी इतनी हैसियत है, ना हमारी इतनी हिम्मत है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर खर्चा करें, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर खर्चा करें। हमारी इतनी हैसियत सवाल नहीं होता। किसी की हैसियत नहीं, जितना आपको शहजादी अदा करती हैं उतना आप हमें हुसैन पर खर्चा करते हैं, जितना शहजादी आपको अदा करती हैं। वरना हमारी क्या हैसियत कि हम हुसैन के ऊपर खर्चा करें? और अगर किसी साहब के जहन में ये ख्याल हो तो वो अपने जहन से इस ख्याल को निकाल दें, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले थी नोटबंदी और उसी के दरमियान थी आजादारी। मुगेरे में 2 रबीउल अव्वल को शब्बेदारी कराता है। भाई आप लोग आप ये बताइए, जो आपने अंजुमन बुलाई थी, जितनी पहले बुलाते थे उतनी बुलाई ना फिर भी? ये तो सामने की बातें करने का दिया हमेशा थी। सुनिए, हमने देखा सोशल नेटवर्किंग पर सब कुछ दिखाया गया। उस जमाने में ऐसा हुआ कि मुस्लिम आप लोगों ने सबने देखा होगा कि अगर कोई शादी के लिए जा रहा था तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि गाड़ी करके जाता, रोड में बैठकर चला गया था। अगर कहीं बारात पहुंच गई तो उसके पास खाना खिलाने के पैसे नहीं थे, उसने चाय पिलाकर वापस कर दी। लेकिन पूरा हिंदुस्तान थम गया था, उसी के दरमियान थी आजादारी। बुलाई जाती थी, बुलाई गई या नहीं? इस मजलिस के बाद खाने का एहतमाम होता था, हुआ या नहीं? जिस मजलिस के बाद कोई साहब मुझे ये बताया, मैंने खुद मजलिस पढ़ी, किसी ने कहा कि मौलाना अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए। यहाँ के अंजुमन कहीं गई हो, उन्होंने कहा हो कि मौलाना अपनी अंजुमन का अकाउंट नंबर बता दीजिएगा? नहीं, कहीं नहीं कहा गया, कहीं नहीं कहा गया। किस लिए? मैं इसीलिए अक्सर कहता हूँ जमाने को समझ लेना चाहिए, ठेकेदारी और है। हैदरी
اور ہے، اور ایک چیز اور اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہمارے درمیان ایک نیا فرقہ جنم لے چکا ہے، ہمارے درمیان ایک نیا فرقہ جنم لے چکا ہے، ممبر کو ممبر کی ذمہ داری ہے زیادہ کرنا چاہیے جی۔ اس فرقے کا نام کیا ہے؟ اس فرقے کا نام ہے VIP شیعہ۔ شیعہ سر بھائی VIP شیعہ، اللہ شیعہ کہتے ہیں لیکن زمانے میں وہ آپ کو VIP کہتے ہیں جی، VIP شیعہ، یعنی خدا نے کچھ پیسہ دے دیا تھوڑا سا، پیسہ دے دیا خدا نے تو اپنی اوقات بھول گئے۔ یاد رکھیے گا نوجوانوں، خدا کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے، کسی کو دولت دے کر دولت لے کر آزماتا ہے کہ کہیں دیکھیں ہمارے خلاف تو نہیں جاتا، دولت دے کر آزماتا ہے کہ دیکھیں کہیں فلون تو نہیں بن جاتا جی۔ VIP شیعہ، VIP شیعہ، پیسے آ گئے، پیسے آ گئے تو مجلس میں جائیں گے، سب سے پہلے کیا پہچان، اگر جلوس میں ہوں گے یہ تو آپ کو تقریباً علم سے یہ 15 فٹ دور کھڑے ہوئے نظر، یہ ان کی پہچان میں بتا رہا ہوں آپ سے، علم سے تقریباً 15 فٹ دور، پاؤں میں ان کے جوتے بھی ہوں گے، چپل بھی ہوں گے، شوز ہوں گے ان کے پاؤں میں، اور ماتم بس کسی نے کہا ماتم کر لیجئے، ان کو کرنے دیجیے۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں نے زمانے میں دیکھا ہے کہ جو حسین کا ماتم نہیں کرتا وہ اس کی تقدیر کا ماتم کرتا ہے۔ آپ تو بہت قیمتی آدمی ہیں، یہاں پہ سوال کریں VIP شیعہ کیا پہچان ہے؟ جلوس میں، جلوس سے دور رہے گا، بالکل ماتم نہیں کرے گا۔ اچھا چلیے یہاں تک کے بعد اب اگر کہیں یہ مجلس میں آ گئے، کوئی بھی فضائل کا کوئی بھی جملہ بیان کر دے، یہ بالکل ایک دم تس سے مسئلہ، بالکل ایک دم بے داد بن جائیں گے۔ خاموش، کسی نے نہیں داد دے رہو کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم پڑھے لکھے بھیا، یہ تو سوچو وہ باب العلم کے فضائل آپ کے پاس پہنچا رہا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ آپ کو مل گیا، اس کے فضائل پر اچھا چلیے یہاں تک یہ بات رہتی تو پھر بھی غنیمت تھی۔ اب اگر کہیں کسی نے نعرہ لگا دیا تو اسے ایسے گھوم کے دیکھتے ہیں کہ نہ جانے اس نے کتنا بڑا جرم کر دیا، قسم خدا کی ایسا ہی ایک VIP پاکستان میں علامہ اسماعیل دیوبندی کی مجلس میں موجود تھا، علامہ نے مولا کے فضائل میں کوئی جملہ بیان کیا، نہیں مجلس سے کوئی شیعہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہونے کے بعد نعرہ لگانا شروع کیا، وہ نعرہ لگاتا جاتا تھا، وہ کہتا جاتا تھا آدم کا مولا علی، ابراہیم کا مولا علی، موسیٰ کا مولا علی، عیسیٰ کا مولا علی، اب وہ نعرہ لگاتا چلا جا رہا تھا علی 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 علی۔ اب یہ VIP شیعہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہونے کے بعد کہا علامہ آپ دیکھ نہیں رہے، یہ پاگل ہو گئے، یہ دیوانے ہو گئے، یہ بے ہوش ہو گئے، یہ دیوانے ہو گئے، یہ بے ہوش ہو گئے۔ علامہ نے کہا ہوا کیا؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے یہ کب سے علی 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 کیا ہے؟ علامہ نے کہا مجھے تعجب تو ایسی بات کے اوپر ہے، یہ بے ہوش ہو کر بھی علی علی کر رہا ہے۔
ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، شیعت کی بنیاد 3 چیزوں کے اوپر ہے. شیعت کی بنیاد 3 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر 1 ولایت علی، نمبر 2 عزاداری حسین، نمبر 3 نظام مرجعیت. نمبر 1 ولایت علی، نمبر 2 عزاداری امام حسین، نمبر 3 نظام مرجعیت. ممبر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایک بھی ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے اس کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بہت زیادہ وائرس پھیل رہا ہے. یہ کرونا سے خطرناک ہے. ایک اور وائرس نکلا تھا پچھلے سال، وہ جھوم جھوم کر کہہ رہے تھے یزید کے زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، یزید کے زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. بہت لوگ پریشان ہوئے ہمارے لوگ بھی، جگہ جگہ موج میں بھی بیان دیے. میں نے کہا نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ہر کسی کو اپنے مذہب کا اعلان کرنا چاہیے. کوئی یزیدی ہے تو یزیدی کہے، کوئی حسینی ہے تو کوئی حسینی کہے. اسے برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے، آپ دیکھنے نہیں، یزید کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں. کہنے دیجیے، کہنے دیجیے، چیک کر لیا جائے گا. سلام پر محمد فکریں جو ٹہل رہی ہیں نا، یزیدی فکریں، یہ بھی کرونا سے خطرناک ہے. میرے پاس دلیل ہے، اگر کوئی مومن کرونا سے مرا ہے نا تو جنت میں جائے گا. اگر کوئی یزیدیت کا مرض لے کر مرا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا. بہت تیزی کے ساتھ پھیلنا ہے. جی ایک چیز اور ہمارے درمیان آ گئی، وہ چیز یہ ہم نوجوانوں کو اپنے پہنچا دوں. دیکھیے عزاداری میں ایک چیز ہمارے درمیان آ گئی. وہ چیز کیا ہوئی؟ یہ چیز ہے، میں ہر جگہ اس پیغام کو پہنچاتا ہوں. اگر ایک بھائی بھی میری بات کو سمجھ گیا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. ایک چیز ہے میری مجلس، میری مجلس، میرا جلوس، میرا ماتم، میرا نوحہ، میرا مرثیہ، میرا سوز، میرا سلام، میرا امام بارگاہ، میری درگاہ. بھیا یہ میں کیا ہے؟ یہ میں کیا ہے؟ ہمارے درمیان یہ فرونیت کہاں سے آ گئی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہمارے درمیان یہ فرونیت کہاں سے آ گئی؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا حسین کا علم، حسین کا تعزیہ، حسین کا نوحہ، حسین کی مجلس، حسین کا سلام، حسین کا مرثیہ، حسین کا امام بارگاہ، حسین کی درگاہ. تو نہیں مولوی صاحب. میں نے کہا تو پھر بتائیے کیا؟ چلا آپ یہ بتائیے آپ کو وہاں سے یہاں تک کس نے بلایا؟ جی میں نے. بچے یہ بتائیے یہ مائک کا اہتمام کس نے کہا؟ کہ میں نے. اس ممبر کو کس نے سجایا؟ کہا کہ میں نے. اس مجمع کو کس نے بلایا؟ کہا کہ میں نے. آپ کو وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے جتنا اہتمام تھا وہ کس نے کیا؟ کہا کہ میں نے. تو پھر مولانا بتائیے مجلس آپ کی ہوئی یا میری؟ مجلس آپ کی ہوئی یا میری؟ جملے کو سنیے گا، مجلس آپ کی ہوئی یا میری؟ میں نے کہا بھیا اس میں کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے. ذاکر کو ممبر پہ جانے دے، اگر تیرے دادا کے فضائل پڑھے تو تیرے پڑھے تو تیری مجلس، اگر حسین کے بابا کے فضائل پڑھے تو حسین کی مجلس. یہ کم ہے، یہ کم ہے کہ حسین نے تمہیں اس عزاداری کے سبب معتبر کر دیا. آج پوری دنیا میں سب سے صاف تصویر تمہاری ہے.
پوری دنیا میں آج سب سے صاف تصویر تمہاری ہے. تمہیں حسین نے اس منزلت پہ لا کے کھڑا کر دیا. آج دنیا حیران ہے. اربعین جب سے ہو رہا تھا نا امام حسین علیہ السلام کا، اربعین کربلا میں جو منایا گیا، اتنا بڑا مجمع آج تک کہیں جمع نہیں ہوا. جناب آدم سے لے کے آج تک کی تاریخ میں اتنا مجمع کسی جگہ پر جمع نہیں ہوا. لوگ تمہیں کہتے تم نماز نہیں پڑھتے. قسم خدا کی اربعین میں بتا دیا سب سے بڑی جماعت ہم نے لگائی کائنات کے اندر. 28 کلومیٹر تک کے جماعت لگائی گئی. 28 کلومیٹر کی جماعت. 15 کلومیٹر تک دسترخوان بچھایا گیا. کہاں ہے یہ کس نے کیا؟ یہ حسین نے کیا ہے نا. سب کچھ حسین نے کیا ہے نا جی. 15 کلومیٹر تک کے دسترخوان بچھایا گیا اربعین پہ. خالی یہی تک نہیں، گنیز بک میں تمہارے نام آ رہے ہیں. گنیز بک میں تمہارے نام آ رہے ہیں. کربلا کی سرزمین کے اوپر لوگ بتاتے ہیں کہ جب اس کی سرزمین کو ناپا گیا، امریکہ سے ایک پوری ٹیم پہنچی کہ جب بتایا گیا کہ یہاں پر 7.5 کروڑ لوگ آئے تو وہاں کے لوگ گئے. ایک پوری ٹیم گئی. اس نے جانے کے بعد پوری زمین کو ناپا. کربلا شہر کی پوری زمین کو ناپا. 1 انچ کر کے ناپی گئی پوری زمین پورے شہر کی. اور زمین کو ناپنے کے بعد وہ کس نتیجے کو اوپر پہنچے. انہوں نے کہا کہ اس شہر کے اندر 22 لاکھ کچھ ہزار لوگ آ سکتے ہیں. کتنے؟ 22 لاکھ کچھ ہزار لوگ آ سکتے ہیں. تم بتا رہے ہو 7.5 کروڑ آ گئے. میں نہ جانے کہاں آیا. تم بتا رہے ہو کہ 7.5 کروڑ آ گئے. ایک مرتبہ کربلا کی کمیٹی نے کہا کہ اگلے سال آ جانا اور تم ایئرپورٹ پر موجود رہنا. عزیز و تاریخ بتاتی کہ یہ سب لوگ پہنچے. پھر جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا 17 سے میٹر بڑھنا شروع ہوا. 17 سفر سے کتنے پہنچ گئے؟ 1 کروڑ. کتنے تک؟ 3 کروڑ. 19 کو کتنے پہنچے؟ 6 کروڑ. 20 کو کتنے پہنچ گئے؟ اب جیسے ہی انہوں نے 8 کروڑ کا میٹر دیکھنا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا. مجھے جملہ کہنے دیے، ارے بھیا ابھی تو حسین نے بلایا بھی نہیں. کردار کی طاقت سے زمانے کو ہلا دو. تم سید زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہو. ارے تم نعرہ تکبیر ہو، مولا بقا ہو کہ حضرت سے تمہیں دیکھتے ہیں شاہ مشرقین. سب مل کے کہو دوستو لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. آواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی کیا انہوں نے دیکھا کہ 8 کروڑ پہنچ گئے. 8 کروڑ پہنچ گئے. کائنات میں، پوری کائنات میں جس جگہ کی سب سے مہنگی زمین ہے اس وقت آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو، کربلا ہے. کربلا کی زمین مہنگی ہے، لیکن کچھ جگہ کی زمینوں کو دکھایا گوگل نے ویسی کر کے کہ یہ زمینیں بھی مہنگی ہیں. لیکن سنیے، جب انہوں نے دیکھا کہ جس جگہ پہ 22 لاکھ آ سکتے تھے وہاں پہ 7-8 کروڑ لوگ آ گئے، تو ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں کربلا کل بھی موجودہ تھی، آج بھی موجودہ ہے. یہ دنیا کی زمینوں میں اور کربلا کی زمین میں یہ فرق ہے کہ دنیا کی زمینوں کی قیمت بڑھتی ہے، کربلا کی زمین. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا بھی پہنچ جائے تو کربلا اپنے دامن کو پھیلا دیتی ہے. پوری دنیا کو اتنی آغوش ہوئی. اور کربلا کی زمین کے لیے معصوم نے فرمایا کہ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا کربلا کی زمین جنت میں، یہ حصہ جنت میں اٹھا لیا جائے گا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے تمہیں معتبر کر دیا. اور سنیے، احساس تنقیدی میں لوگ زندگی گزار رہے تھے.
لوگ کہا کرتے بہت مختصر ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، سیاست کا کہا کرتے تھے دوسرے کا معاملہ کرتے تھے، یہ لوگ اگر انہیں دوربین سے دیکھو جب دکھائی نہیں دیتے، یہ لوگ جب انہیں دوربین سے دیکھو۔ اچھا یہ بتاؤ حج کرنے کتنے لوگ پہنچتے ہیں سال میں؟ 25 لاکھ، 30 لاکھ، 35 لاکھ؟ اربعین پہ کتنے پہنچ رہے ہیں؟ کتنے پہنچ رہے ہیں؟ 7 کروڑ، 8 کروڑ، 6 کروڑ مان لو، 5 کروڑ مان لو۔ اچھا حج کرنے کتنے فرقے جاتے ہیں؟ نہ جانے کہاں ہے، آپ رات کو سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ سارے فرقے جاتے ہیں، سارے مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اربعین پہ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ اربعین پہ کتنے فرقے جاتے ہیں؟ صرف ایک، کون سا فرقہ؟ جو حسینی فرقہ ہے، جو حسینی فرقہ ہے، جہاں پہ سب لوگ پہنچ رہے ہیں، سارے مسلمان وہاں تو پہنچ رہے ہیں۔ 35 لاکھ، 40 لاکھ مان لو، 50 لاکھ مان لو، اور جہاں پہ صرف خالی ایک فرقہ جا رہا ہے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں 8 کروڑ۔ اب جو لوگ کہا کرتے تھے یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ دکھائی نہیں دیتے، یہ دوربین سے بھی دکھائی نہیں دیتے، یہ دوربین سے بھی دکھائی نہیں دیتے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یا تو یہ مانو کہ پوری کائنات میں کوئی ہم سے زیادہ نہیں، یہ مانو کہ پوری کائنات میں کوئی ہم سے زیادہ نہیں، یا پھر یہ مانو خدا فرشتوں کو ظاہروں کی شکل میں روزہ امام حسین بنے۔ محمد محمد زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ جی اربعین نے آپ کو معتبر کر دیا، کتنے پہنچے؟ 7۔ کتنے پہنچے؟ 7 کروڑ۔ اچھا جہاں پر 40 لاکھ پہنچتے ہیں وہاں پر نہ جانے کیا جاتا ہے، کبھی گھنٹے مل جاتی ہے، کبھی کرین گر جاتی ہے، سب کچھ سوشل نیٹورکنگ کا زمانہ ہے، کچھ چھپا ہوا تو نہیں معاملہ، کبھی کرین گر جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ اربعین پہ بھگدڑ مچی ہو؟ اچھا جو حج پہ گئے ہیں لوگ، جیسا گئے تھے حج پہ، حجر اسود کی زیارت کی تھی، ہاتھ سے ایسے چوما، ہاتھ سے مس کیا، یاد نہیں ہے سلوات پوچھا حاجی صاحب نے کہ گئے تھے کہ ہاں کیسا رہا حج؟ کہ بہت اچھا لگا۔ اچھا کہا حجر اسود کی زیارت کی تھی کہ ہاں کی؟ ارے ہاتھوں سے چوما تھا۔ کہہ رہا نہیں مولانا دیکھیے وہاں کے لیے مسئلہ ہے کہ جب آپ طواف کرتے ہوئے ہوں، جیسے ہی آپ اس کی سینٹر میں آئیں، اس کی سیٹ میں آئیں سامنے، بس دور سے ہی میں جانے کہاں آیا، بس دور سے ہی آپ چوم لیجئے، حج ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں چوما قریب سے؟ کہ نا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، اتنا مجمع، اتنے مجمع میں کون چوم پائے گا؟ کون چوم پائے گا؟ اب ہم بھی نے ان سے جو اربعین پہ گئے تھے، ہم نے کہا چچا آپ اربعین پہ گئے تھے؟ کہ ہاں۔ ہم نے کہا زری کی زیارت کی؟ کہنے جی کی۔ ہم نے کہا دور سے ہی کی نا ایسے؟ کہنے کیسی بات کر رہے ہیں؟ دن میں 2 مرتبہ گیا۔ اتنا مجمع تھا، کس طریقے تم نے زیارت کری؟ کہا مولانا یہ مجھے نہیں معلوم، بس میں تو زری کی طرف بڑھتا ہوا چلا جاتا تھا، مجھے نہیں معلوم، مجھے یہ لگتا تھا کہ زری میری طرف آ رہی ہے۔
معجزہ ہے، کربلا معجزہ ہے، ہر کوئی زیارت کر کے آیا۔ جو لوگ جاتے ہیں یہ بھی زیارت کرتے ہیں، ذریعے سے مست کرا۔ اب اگر کوئی بیچارہ دور سے گھبرا جائے بھیڑ کو دیکھ کے، اس کا تو کوئی علاج نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں۔ جو نیت کر کے جائے گا وہ زیارت کرے گا۔ جی میں نے گفتگو سمجھ لیجیے، سمیٹ دی۔ اربعین پر اس عزاداری کی خاصیت سب سے الگ یہ ہے کہ جتنا اسے دبایا جاتا ہے اتنا ہی ابھر کر آتا ہے، کہ کسی کے دبانے سے نہیں دبا۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے اپنی حقیقت کھو بیٹھے کہ سزاداری کو روک لیں، سزاداری کو دبا دیں۔ ایک آتنکوادی آیا تھا اور اس نے دیکھا کہ اربعین کا چاروں طرف چرچا پوری دنیا میں، وہ آیا، اس نے آنے کے بعد کہا اس سال ہم کربلا میں اربعین نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا کرو گے؟ کہ جو بھی کوئی یہاں پر آئے گا ہم اسے بم سے اڑا دیں گے۔ بغدادی جی کیا کہا تھا اس نے کہ جو بھی کوئی آئے گا ہم اسے بم سے اڑا دیں گے، ہم اسے بم سے مار دیں گے۔ لیکن اب آپ سنیے، اس سے پہلے سال میں تھے 5 کروڑ، اب اگر 4 کروڑ جائیں تو سمجھیے ڈر گئے، اگر اس سے زیادہ جائیں تو ڈرے نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سال میں 6 کروڑ، کہ جو بھی کوئی آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ لیکن میرے امام نے کہا سن، تو میرے چاہنے والوں کو موت سے ڈراتا ہے تو صحیح، دیکھیے اپنے وطن سے آئیں گے تو سادہ لباس لے کر آئیں گے، جب یہاں سے واپس جائیں گے تو کفن لے کر ہم نے اپنے چاہنے والوں کے دلوں سے موت کا خوف بھی نکالا، ہم نے اپنے چاہنے والوں کے دلوں سے موت کا خوف ہی نکالا۔ ان کو کیا ضرورت موت سے ڈرنے کی؟ لوگ اگر یہی چاہتے ہیں تو زندگی کی دعائیں مانگنے کی مگر ہائے کربلا کی جاتے ہیں۔ عزیزو بس میں نے گفتگو تمام کر دیا، 2 منٹ آپ لوگوں کے لیے گھوما جو بہت قیمتی۔ دیکھیے اب سے امام حسین کی جنگ سے پہلے، کربلا سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوا کرتی تھی، جتنی بھی جنگیں ہوا کرتی تھی، ان کا بس ایک اصول تھا، یہ اصول تھا کہ جو قتل ہو گیا وہ ہار گیا، جس نے قتل کر دیا جیت گیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا ہم نظام جنگ تبدیل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا ابھی تک جنگ ہوتی تھی کہ اگر کوئی قتل ہو جاتا تھا تو وہ ہار جاتا تھا، جو قتل کر دیتا تھا وہ جیت جاتا تھا۔ امام نے کہا نہیں، اب ہم نظام جنگ تبدیل کر دیں گے، اب جنگ ہوگی مقصد کی۔ اگر کوئی قتل ہو گیا اس کا مقصد زندہ ہے تو جیت گیا، اگر کوئی زندہ ہے اس کا مقصد قتل ہو گیا تو ہار گیا۔ جی ایک مرتبہ امام نے کہا سن، تو چاہتا ہے کہ تو حسین کو ہرا دے گا، سن ہماری شہادت کے بعد اگر تیرے نام کے دربار سجے تو تو جیتا۔ ہماری شہادت کے بعد اگر تیرے نام کے دربار سجے تو تو جیتا، اگر میرے نام کے خانے بڑھے تو میں جیتا۔ پھر کہتے ہیں سن، اگر ہماری شہادت کے بعد، اگر ہماری شہادت کے بعد تیرے مکار بڑھے تو تو جیتا۔ تو میں جیتا۔ فیصلہ کن جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجلس کا سنیے گا، مجلس کا فیصلہ کن جملہ سنیے گا۔ امام نے کہا سن، اگر ہماری شہادت کے بعد ہمارا بیٹا تیرے حق میں بولے تو تو جیتا۔ کیا دیکھا تاریخ نے؟
تاریخ نہیں. اس کے بیٹے نے خود گواہی, اس کے بیٹے نے خود گواہی دی. امام نے کہا سن, اگر کوئی ہمارا سپاہی تیری طرف چلا جائے تو تو جیتا, ہماری طرف آ جائے تو ہم جیتے. عزیزوں, اب اس کے بعد ایک کہنا تھا بار بار, اتنوں کو قتل کر دیا, فلاں کو مار دیا, فلاں کو مار دیا, فلاں کو مار دیا, فلاں کو مار دیا. ایک مرتبہ جناب سے سجاد نے کہا سنو, تم کیا کہتے ہو کہ تم نے اکبر کو قتل کر دیا, عباس کو قتل کر دیا. سنو, جب تاریخ مورخ لکھے گا تو اسے لکھنا پڑے گا, اسے لکھنا پڑے گا کہ جب عباس میدان میں آیا تو تیرے اتنے بھاگے, جب حبیب میدان میں آیا تو تیرے اتنے بھاگے, جب قاسم میدان میں آیا تو تیرے اتنے بھاگے. آخر میں مورخ کو لکھنا پڑے گا کہ لاکھوں میں سے ہزاروں بھاگے, 72 میں سے آخر میں مورخ کو لکھنا پڑے گا لاکھوں میں سے ہزاروں بھاگے, 72 میں سے ایک چلا بھی جائے. حسین نے تو رات کے اندھیرے حسین نے قسم خدا کی کیا صاحب حسین تھے. 4 محرم چل رہی سوچی, جو دن گزر گیا وہ دوبارہ جو اگلے برس زندہ رہے گا وہ جانے کتنے افراد ہیں جو پچھلے برس آئے اس سال ہمارے ساتھ کیسے کیا معیار تھا. خالی اصحاب نہیں, جو کربلا میں مائیں تھی ان کا کیا تاریخ بتاتی ہے کہ امام 9 محرم کی جناب دنم نے کہا بھیا حسین, میرے بھیا اپنے اصحاب کو آزما لیجیے, ان کا امتحان لے لیجیے کہ یہ بھی ایسے تھے جیسے چھوٹے لوگ تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت بریر پہرے پر تھے. بریر نے جملہ سن لیا, بریر نے کہا اصحاب حسینی باہر نکل کر آؤ, علی کی بیٹی تمہارا امتحان لینا چاہتی ہے. عزیزوں, تاریخ بتاتی ہے کہ تمام اصحاب نے ان تلواروں کے نیاموں کو توڑنے کے بعد کہا, کہتے ہیں علی کی بیٹی گھبرانا مت جب تک کہ ہم سلامت ہیں. آقا حسین کے اوپر ایک نظر نہیں آ رہا. اللہ کیا آقا حسین کے اوپر ایک نظر لگنے نہیں دے. عزیزوں, کیسے کیسا مولا صاحب اسی لیے کہنا تھا حسین جیسے صحابی مجھے ملے, نہ میرے ماما کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھیا کو ملے. کس کا تذکرہ کیا جائے, کس کا ذکر کیا جائے. جو بھی کوئی وہاں پر شہید تھا اپنے آپ میں کمال کرتا تھا. عزیزوں, حالت یہ تھی اصحاب حسینی کی کیونکہ 3 دن کے پیاسے تھے. آپس میں کہتے دیکھو آقا حسین کے سامنے رہنا تو مسکراتے ہوئے جانا. آقا تو کہیں سے یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے. کیا تمہیں معلوم ہے نا آقا حسین کا 6 مہینے کا بچہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا کوئی ہمارے دیوائی میں بلائے, تمہاری آواز بلند ہو گئی, تمہاری آواز بلند ہو گئی. بطنوں کو جتنے تمہارے آنسو پسند ہے اس سے زیادہ تمہاری آوازیں پسند ہیں. عزیزوں, کیا صحابہ حسینی تھے. بس میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا. روایت ہے, عجیب و غریب روایت ہے.
مسائل پڑھنا چاہتا ہوں میں حدیث میں بتا دیں، لیکن اصرار ہے کچھ لوگوں کا کہ مولا حضرت عباس علیہ السلام غازی بھارت کا نام بات کو معلوم ہے زینب کو کتنا نام تھا، زینب کو کتنا بھروسہ تھا، بیویوں سے بار بار کہتی تھی گھبرانا مت، عباس ہے، ابھی عباس ہے، ابھی عباس ہے، ابھی عباس ہے، ابھی عباس ہے۔ عزیزو زینب نے مدینے سے کربلا تک کا سفر عباس کے بھروسے کر دیا۔ یہ کہا جائے کہ اہل حرم کے پردے کا نام ہے عباس، اہل حرم کے پردے کا نام ہے عباس۔ عزیزو جو آپ دیکھتے ہیں اربعین پہ اتنا اہتمام ہوتا ہے، بس ایک روایت پڑھتا ہوں سنیے گا، یہ اتنا اہتمام کرتے ہیں اربعین پہ۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے مولا جلد سے جلد لے گیا۔ میں نے دیکھا جس کے پاس بیچارے کے کچھ نہیں ہے خرچ کرنے، وہ پانی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا مولا کے زائد یہ پانی لے لے۔ جس کے پاس کھجور ہے وہ کھجور لیے ہوئے کھڑا ہے، میرے مولا کا زائد یہ کھجور لے لے۔ خالی یہیں تک کہ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے زائد تو مولا کا زائد ہے، تھوڑی مجھ سے خدمت لے لے۔ کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی منہ کر رہا ہے، جو بڑے بڑے آئے چلاؤ ہم نے دیکھا اپنا ہمامہ بچھا دیتے ہیں اربعین پر زمین کے اوپر اپنا ہمامہ بچھا دیتے ہیں۔ کس لیے ہے؟ جب 2 محرم کو حسین والد کربلا ہوئے، تاریخ بتاتی امام نے 7 سواری بدلی۔ جب کوئی سواری آگے نہ بڑھی مطلب امام کا پاس یہاں کے زمینداروں کو بلا، زمیندار آئے امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا آقا اسے ماریا کہتے ہیں۔ امام نے کہا اور اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ امام نے کہا اور اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے 70 برات کہتے ہیں۔ امام نے کہا اور کیا کہتے ہیں؟ کسی نے ایک دم سے کہا آقا اسے کربلا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا عباس خیر میں یہی لگیں گے، عباس خیر میں یہی لگائے جائیں گے۔ نہیں ذرا متوجہ رہیے، عباس خیر میں یہی لگائے جائیں گے۔ اب تاریخ بتاتی ہے امام نے ان زمینداروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آقا اسے خرید کے کیا کریں گے؟ یہاں پر جو بھی کوئی آیا وہ پیش یہ بلاؤ کی زمین کہی جاتی ہے، کربلا ہے، آپ یہاں پر رہ کے کیا کریں گے؟ امام نے کہا تجھے نہیں معلوم، امام نے کہا تجھے نہیں معلوم، ہمارے مزار یہیں پہ بنے گے، ہمارے مزار یہیں۔ عزیزو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ بتاؤ اس زمین کا ہدیہ کیا دیا جائے؟ حدیث بتاتی ہے کہ امام نے اسے خریدا اور خریدنے کے بعد امام نے اسے جناب علی اکبر کے نام بینامہ کیا۔ علی اکبر کے نام زمین کربلا کا امام نے بینامہ کیا۔ بینامہ کرنے کے بعد امام کہتے ہیں کہ سنو ہم یہ زمین تمہیں ہبا کرتے ہیں، وہ بنی اسد کے لوگ کہا یہ زمین ہم تمہیں ہبا کرتے ہیں، بس اس کے عوض میں چند وصیتیں ہیں ہماری، ان پر عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا بتائیے؟ امام کہتے ہیں پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب ہم قتل کر دیے جائیں، جب ہم شہید ہو جائیں تو تم ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ پھر امام ان کی عورتوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے شوہر نہ آ سکیں یا دین کی طرف سے کوئی پابندی ہو تو تم پانی بھرنے کے بہانے چلے آنا اور ہمیں دفن کر دینا۔ اب عزیزو بنی اسد کے بچوں سے امام مخاطب ہوتے ہیں۔ حسین بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکے تو تم کھیل ہی کھیل میں چلے آنا اور چند مٹھی خاک ہمارے لاشوں کو پڑا دینا۔ اللہ اکبر، امام وصیتیں کر رہے ہیں، امام وصیتیں کر رہے ہیں۔ عزیزو ایک مرتبہ پھر امام کہتے ہیں کہ سنو
دوسری وصیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا یہاں پہ زائر آئے اسے کم سے کم 3 دن مہمان کرتا ہے۔ حسین نے کس وقت میں تمہیں یاد کیا ہے معلوم ہے نا؟ حسین نے تمہیں کس وقت میں یاد کیا ہے؟ جناب علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں کے لیے اس وقت بھی جانا ہے میرے شیعوں کاش کی تم کربلا میں ہوتے تم دیکھتے کہ میں اپنے 6 مہینے کیسے پانی مانگتا تھا تو امام وصیت کرتے کہ تم کو 3 دن مہمان رکھنا۔ پھر امام بنی اسد کے سردار نے کہتا سنو جب ہمارا 40 آئے تو ہمارے زائر آئیں گے، ہمارے چاہنے والے آئیں گے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا۔ اگر تمہارے پاس کچھ کمی پڑے تو تم ہماری قبر کے قریب آنا، ہم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ جو یہ 40 میں اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، پورا علاقہ آپ کی خدمت کرتا ہے، یہ امام حسین کی وصیت کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ جو حسین نے وصیت کی تھی اس کی وصیت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ عزیزو قیامت ہو گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ ظاہر جاتے تھے ہر برس، یہ لوگ اہتمام کرتے تھے۔ 1 سال ایسا آیا کہ زائرین بہت زیادہ پہنچ گئے، اور جیسے زیادہ پہنچ گئے جو کھانے کا اہتمام تھا وہ کھانا کم پڑ گیا۔ اب یہ بنی اسد کے جو قبیلے کا سردار تھا یہ پریشان ہو گیا، ایک دم اس کی یاد آیا کہ نہیں آقا حسین نے ہمارے بزرگ سے وصیت کی تھی، ہمارے بزرگ سے کہا تھا کہ اگر کبھی ایسا وقت آئے تو ہماری قبر پہ آ جانا۔ عزیزو یہ روتا ہوا امام کی قبر پہ پہنچا، اور امام کی قبر پہ جانے کے بعد کہتا ہے آقا اپنے چاہنے والے آئے تھے، آقا میں اہتمام نہیں کر پا رہا ہوں، آقا کچھ انتظام کیجیے۔ آپ نے کہا تھا، عزیزو یہ کہہ رہا تھا، رو رہا تھا، اتنے میں اس اچانک پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ اس نے آنے کے بعد کہا کہ بنی اسد کے سردار ادھر سن، تجھے جس چیز کی ضرورت ہے ہم تجھے عطا کریں گے۔ ایک مرتبہ سردار کہتا کہ نہیں ہمیں سب سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے آقا حسین سے چاہیے۔ آقا نے کہا تھا کہ آقا عطا کریں گے۔ ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے حسین کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں تیرے آقا حسین کی قسم دیتا ہوں، میرے ساتھ چل۔ عزیز بنی اسد کا سردار اس کے ساتھ میں چلا آنے والے نے ایک جگہ پہ کچھ سامان رکھا ہوا تھا، آنے والے کا دیکھ سامان کافی ہے نا سامان۔ اس نے چیک کیا، دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں سامان کافی ہے، ایک کشو پہ بندھا ہوا سامان رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بنی اسد کا سردار اس کی جانب دیکھتا ہے آنے والا کہتا ہے لے جا۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے سردار کہتا ہے کہ بھائی جہاں تم نے اتنا احسان کیا اسے اٹھا کے میرے سر کے اوپر